پروگرام ہو گیا رہے کے ساتھ میں ہوں شازیہ خان۔ پروگرام میں سب سے پہلے بات ہوگی آپریشن رد الفساد کیا ہے، پنجاب میں نیا آپریشن باقیوں سے کیسے مختلف ہوگا، دہشت گردی کا پاکستان میں نیٹ ورک کیسے ٹوٹے گا، پاکستان میں ہونے والی حالیہ دہشت گردی میں ملوث بیرونی طاقتیں ہیں یا پھر اندرونی کمزوریاں۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں بات ہوگی پاکستان کے لیے خوشخبری، پی ایس ایل کا فائنل لاہور میں ہوگا، خوشائند بات مگر ساتھ ساتھ خطرناک سیکیورٹی صورتحال کا سامنا۔ پروگرام کے آخری حصے میں بات ہوگی پاکستان صحافت کے لیے دنیا کے خطرناک ترین ممالک کی فہرست میں کیا پاکستان میں شعبہ صحافت سے وابستہ لوگوں کے لیے کوئی انڈومنٹ فنڈ قائم ہے۔ سیٹی بجے گی، اسٹیج سجے گا اور تالی بجے گی، اب کھیل جمے گا۔ پھر سیٹی بجے گی، اسٹیج سجے گا اور تالی بجے گی، اب کھیل جمے گا۔ ناظرین، جب سے وطن عزیز میں دہشت گردی نے پنجے گاڑے ہیں، ان عناصر کے خلاف 8 بڑے آپریشنز ہو چکے ہیں۔ ابھی آپریشن ضرب عضب جاری تھا کہ آپریشن رد الفساد کا آغاز کیا گیا جو کہ پوری طاقت سے جاری ہے۔ سوال کچھ یہاں یہ اٹھائیں گے کہ کیا ہم نے آپریشن ضرب عضب سے مطلوبہ اہداف حاصل کر لیے تھے، اور اگر نہیں کیے تھے تو ان کی غفلت، ان میں کوتاہیاں، ان میں لوپ ہولز کیا تھے جس کی وجہ سے یہ دوبارہ دہشت گرد منظم اور مضبوط ہوئے اور اب آپریشن رد الفساد کا آغاز کیا گیا۔ ناظرین، آپریشن کوئی جو بھی ہو اس کا مقصد ہوتا ہے دہشت گردی کو ختم کرنا، تو آپریشن رد الفساد اور آپریشن ضرب الاسد میں کیا فرق ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں، انہی پر بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر فاروق سلیم۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے بات تو یہ کہ آپریشن رد الفساد اور ماضی کے جو بھی آپریشنز ہیں ان کو کس طرح انٹرلنک کیا جائے اور کیا مختلف ہوں گے؟ دیکھیے شازیہ، ایک بڑی خونی لہر اٹھی تھی دہشت گردی کی 2014 کے شروع میں، اور اس کے نتیجے میں فوجی قیادت نے اچانک 15 جون 2014 آپ کو یاد ہوگا تو ایک نئے آپریشن کا اعلان کر دیا تھا، آپریشن ضرب عضب۔ ابھی وہ چل ہی رہا تھا، ایک نئی اور جو موسٹ ریسنٹ دہشت گردی کی لہر ہم نے دیکھی جس میں 100 سے زائد پاکستانی جانیں ضائع ہوئیں۔ اس کے نتیجے میں پھر سے فوجی قیادت نے ایک نئے آپریشن کا اعلان کر دیا، اور وہ رد الفساد۔ جو آئی ایس پی آر کا پریس ریلیز جاری ہوا تھا شازیہ، اس میں 3 بڑے نقطے تھے رد الفساد کے حوالے سے۔ پہلا یہ تھا کہ بلا تفریق دہشت گردی کا خاتمہ کیا جائے گا۔ دوسرا، اب تک کی کامیابیوں کو مستحکم کیا جائے گا، یعنی کہ جو کامیابیاں ضرب عضب میں ملی تھیں اس آپریشن کے نتیجے میں ان کامیابیوں کو کنسولیڈیٹ کیا جائے گا، ان کو مستحکم کیا جائے گا، اور سرحدی سلامتی کو یقینی بنایا جائے گا۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ جو 7 شریف تک پہنچا خودکش حملہ آور، وہ شاید اس کی منصوبہ بندی افغانستان میں ہو رہی تھی، وہاں سے وہ ٹرانسپورٹ کیا گیا، وہاں سے جیکٹ بھی نکلی ہوگی، وہاں سے اس کے سہولت کار بھی۔ آج میں دیکھ رہا تھا کہ جو سی ٹی وی کا فوٹیج ہے اس میں بہت سارے سہولت کار اس خودکش حملہ آور کے ساتھ تھے جو 7 شریف میں جا کے انہوں نے بم پھاڑا۔ تو یقینی بات ہے کہ منصوبہ بندی ہم مانتے ہیں کہ افغانستان میں ہو رہی تھی، لیکن بہت سارا سفر طے کیا گیا پاکستان کے اندر۔ ہمارے پاس کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹس ہیں مختلف صوبائی پولیس کے، یہ شخص اور اس کے سہولت کار خیبر پختونخوا سے نکلے، پنجاب میں انٹر ہوئے اور سندھ میں انٹر ہوئے، اور ان کو کوئی بھی پکڑ نہیں سکا۔ تو ایک تو بات یہ ہے کہ ہم اس میں کوئی شک نہیں کہ منصوبہ بندی ملک کی سرحدوں سے پار ہو رہی ہے، اور پیسہ ان ساری حملوں کے لیے وہ بھی شاید انڈیا سے آ رہا ہے۔ لیکن معاملہ، دوسری حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ سب چیزیں کامیاب ہو رہی ہیں تو ایک نیٹ ورک، انسانی نیٹ ورک ملک کے اندر موجود ہے جو ان کو سہولت کرتا ہے، ان کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے اور اپنے ہدف تک پہنچاتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ نظریاتی حمایت کے بغیر شاید یہ حملے کامیاب نہ ہو سکے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، آپریشن ضرب عضب میں کہا گیا تھا ہمارے آرمی چیف صاحب کا اور ہمارے جو موجودہ پرائم منسٹر صاحب ہیں کہ دہشت گردوں کی کمر توڑ دی ہے، وہ بھاگ چکے ہیں۔ وہ بھاگے نہیں، ایسا لگتا ہے کہ ٹھیک ہے انہوں نے منصوبہ بندی وہاں سے کی، لیکن سلیپر سیلز جن کے لیے رد الفساد شروع کیا گیا وہ یہاں بڑی جڑیں اپنی گاڑ چکا تھا۔ شازیہ، سوال یہ ہے کہ کیا وہ بھاگ گئے یا مارے گئے؟
میں سمجھتا یہ ہوں کہ وہ مارے نہیں گئے, وہ شاید بھاگ گئے, اور بھاگ کے یا تو وہ سرحد پار چلے گئے اور شاید وہ پنجاب میں اپنے سلیپر سیلز کے ساتھ بھی جا ملے. تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو رد الفساد آپریشن ہے, یہ نظریاتی حمایت جو ہے پاکستان کے اندر, یا جو انسانی نیٹ ورک پاکستان کے اندر قائم ہے, ان کو کس طرح ہینڈل کرے گا. ٹھیک ہے, بریگیڈیئر سیمسن ہمارے ساتھ موجود ہے, بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. بریگیڈیئر صاحب فرمائیے گا, ہم بات کریں آپریشن ضرب العضب اور آپریشن رد الفساد, ایک تو فرق کیا ہے, دوسرا کیا اس کا مقصد یہ ہے کہ کاؤنٹر ٹیرر کرنا یا پھر جو وہ سلیپر سیلز ہمارے یہاں پر ہیں ان کو ختم کرنا ہے؟ اجے خان, یوں ہے کہ جب بھی فوج میں کانٹیجنسی پلانز بنائے جاتے ہیں کسی بھی آپریشن کے لیے, تو اس کے مختلف مراحل ہوتے ہیں اور ہر مرحلے کو ایک فرق نام دیا جاتا ہے. تو یہ اسی کا ایک تسلسل ہے. ضرب عضب سے پہلے بھی آپریشن ہوئے ساؤتھ وزیرستان میں, سوات میں, اور رد الفساد جو ہے یہ بنیادی طور پہ پاکستان کی اپنی جو انٹرنل ڈائنامکس ہیں, اربن ایریاز میں, جو پنجاب میں, بلوچستان میں, سندھ میں, ان کے جو سلیپر سیلز ہیں ان کے خلاف جو کارروائی کی جا رہی ہے اسے رد الفساد کا نام دیا گیا ہے. اور یہ ظاہر ہے اس کے آبجیکٹو سے بھی, جیسے ڈاکٹر فرق نے بتایا, اس میں کنسالیڈیشن بھی ہے ضرب عضب کی, اور ٹرانس بارڈر سیفٹی بھی ہے, یعنی ویجیلنس بھی ہے انٹرنیشنل بارڈرز کے اوپر, بہت انڈیا اور افغانستان کی. اچھا بریگیڈیئر صاحب, ایک چیز مجھے سمجھا دیجئے کہ پہلے ہم 8 یا 9 آپریشنز کی جن کی بات کرتے ہیں, جب آپریشن رائے حق کو دیکھتے ہیں تو اس کا علاقہ جو تھا وہ 7000 اسکوائر کلومیٹر تھا. اسی طرح آپریشن شیر دل جو ہے وہ صرف 1290 اسکوائر کلومیٹر کا اس کا ہدف تھا. اب ہم کہتے ہیں کہ رد الفساد جو ہے یہ پورے پاکستان کے لیے, یعنی کہ 8.5 لاکھ اسکوائر کلومیٹر کے اوپر. تو یہ ممکن ہے؟ وہاں پہ تو ہم نے ایک انفینٹری ڈویژن لگا دی یا فرنٹیئر کور چلی گئی, یہاں پہ کیا ہوگا؟ ڈاکٹر فرق صاحب, یوں ہے کہ جہاں تک پاکستان کے ٹرائبل ایریاز کا تعلق ہے, یہاں پروونشل ایڈمنسٹریٹو ٹرائبل ایریا سے جیسے سوات وغیرہ, وہاں پر لارنسنس بہت زیادہ تھی, پولیس نہیں تھی, اور ورچولی وہ علاقے آزاد تھے اور وار لارڈس کے ہاتھوں کے اندر تھے. لہذا وہاں پر پورے علاقے کو کوم کرنا پڑا, کلین سویپ کرنا پڑا. جو شہری علاقے ہیں یہاں پر ٹارگیٹڈ سٹنگ آپریشنز کیے جاتے ہیں انٹیلیجنس کی بنیاد پر. یہاں پر اس قسم کے آپریشن نہیں ہو سکتے جیسے وزیرستان میں باقی جگہوں پہ ہوئے ہیں. یہاں پر سب سے پہلے ٹارگیٹس کو چناؤ کیا جائے گا, ان کی سرویلنس ہوگی, ان کی انفارمیشن حاصل کی جائے گی, اور اس کے بعد جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں اس جگہ پر ریڈ کریں گی, انہیں پکڑیں گی, ان سے مقابلہ ہوگا, اور اس طرح آہستہ آہستہ یہ ایک بہت لمبا آپریشن ہوگا. یہ کیونکہ اس میں یہ مربع میل کی بات نہیں ہے, ٹارگیٹڈ لوکیشنز کی بات ہے, اس میں بہت دیر لگے گی کیونکہ اٹس اے پینسٹیکنگ پروسیس. انفارمیشن بریگیڈیئر صاحب, اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ وہ آپریشن ضرب عضب تو چل رہا تھا, اسی کو ایکسپینڈ کر لیتے, اس کے اندر یہ ملا لیتے, ایک نئے آپریشن کرنے کی کیوں ضرورت پڑی؟ یہ نیا آپریشن نہیں ہے, اسی کا تسلسل ہے, اسی سے لنکڈ ہے, جیسا کہ ISPR کی پریس ریلیز بھی کہہ رہی ہے. لیکن اس سلسلے میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ایز پاکستانی ہمیں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ رد الفساد ہو یا کوئی بھی کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن ہو, اس کو آپ کوئی بھی نام دے دیں, وہ اس وقت پاکستان کی ضرورت ہے, وہ پاکستان کی چوائس نہیں ہے. ہم فلیکسیبلٹی ایکسرسائز نہیں کر سکتے. لیکن بریگیڈیئر صاحب, آپ نے کہا کہ یہ آپریشن باقی آپریشن ضرب عضب کا تسلسل ہے, مان لیا, لیکن جو ہمیں وہاں پہ جو قیادت سول اور عسکری ایک پیج پہ آن بورڈ نظر نہیں آ رہے تھے, وہی ایگزامپل ہمیں اس آپریشن کے آغاز میں بھی لگی. یہ آپریشن رد الفساد فوج نے شروع کیا, پرائم منسٹر ترکی میں بیٹھتے ہیں, وہاں سے کہتے ہیں جی پرائم منسٹر ہاؤس میں ہوا, دیگر سیاسی جماعتوں کو آن بورڈ نہیں لیا, نیشنل ایکشن پلان پھر ویسے کا ویسے ہی رہ جائے گا. تو پھر اس مطلب کس طرح یہ اس کا تسلسل ہے؟ جی, میں آپ سے اس چیز پہ متفق ہوں کہ اس آپریشن میں بھی اور اس سے پہلے جو آپریشن ہوئے ہیں ان میں بھی ملٹری, ایگزیکٹو, جوڈیشری, پولیٹیکل پارٹیز جو تھی ایک پیج پہ نہیں تھی. نیشنل ایکشن پلان جو تھا ایک وش لسٹ تھی, وہ ایک پالیسی نہیں تھی. جیسے ضرب عضب نے لیڈ کیا ہر چیز کو, اسی طریقے سے یوں لگ رہا ہے کہ رد الفساد بھی لیڈ کرے گا. لیکن یہ کس پالیسی کے نتیجے میں آیا ہے؟ وہ کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی اور وہ نیشنل پالیسی جو ہے وہ نان ایگزسٹنٹ ہے,
اور اس کا ایک ایگزامپل ہم نے یہ دیکھ لیا کہ ملٹری کورٹس ختم ہوگی. انہوں نے کوئی اتنی بڑی سولوشن بھی پرووائڈ نہیں کی کیونکہ بیچ میں کوئی نہ کوئی ٹیئرز کے اوپر ان پہ چیکس تھے, اور اب پھر ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ ملٹری کورٹس ہوں گی یا نہیں ہوں گی. بریگیڈیئر صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ پالیسی نان ایگزسٹنٹ ہے اور حکمت عملی بنا دی گئی ہے, یہ تو الٹا نہیں ہونا چاہیے؟ آپ کو پہلے پالیسی بنائیں اور پھر حکمت عملی بننی چاہیے. نہیں, میں یہ کہوں گا کہ پالیسی اور حکمت عملی ایک ہے. جو چھوٹے ٹیکٹیکل پلانز ہیں وہ بنا دیے گئے ہیں, اس کے پیچھے جو بڑی حکمت عملی جو ایک پالیسی میں سے نکلتی ہے وہ موجود نہیں ہے. بریگیڈیئر سیمسن صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا, یہاں لیں گے ناظرین بریک, پھر گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ناظرین. دہشت گردی کے خلاف آپریشن کے حوالے سے بات کریں, پالیسی بنا دی جاتی جیسے کہ بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی, مگر حکمت عملی بھی ہمیں وضع ہو جاتی ہے, مگر سب سے بڑا جو مسئلہ آتا ہے وہ امپلیمنٹیشن کا آتا ہے. بریگیڈیئر سیمسن ہمارے ساتھ موجود ہے. بریگیڈیئر صاحب, اب بات یہی ہو رہی تھی نیشنل ایکشن پلان پہ کہ 18 نکات جو ہیں ان پر عمل درآمد نہیں ہوا, 2 نکات پہ عمل درآمد ہوا یا جتنوں پر بھی عمل درآمد ہوا. جو کام صوبائی اور انتظامیہ کا ہے وہ ہمیں نظر نہیں آیا. صرف ہم جا کر اگر آپریشن کر دیتے اس سے مقاصد تو حاصل نہیں ہو جائیں گے, چاہے وہ رد الفساد ہو. بالکل صحیح بات ہے. مثلا جو فرنٹ لائن صوبہ ہے ٹیررزم کے خلاف وہ ہے خیبر پختونخوا, اور رد الفساد کے متعلق خیبر پختونخوا کے صوبے کو انہوں نے کانفیڈنس ہی میں نہیں لیا. لہذا اس سے بالکل کلیئر ہو جاتا ہے کہ کس قسم کی کوآرڈینیشن اور پلاننگ کی گئی ہے. اور ایک چیز اور ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ٹیررزم کی پاکستان میں ویو چل رہی ہے گزشتہ کئی سالوں سے, اس کا ایکسٹرنل ڈائنامکس بھی ہیں اور انٹرنل ڈائنامکس بھی ہیں. ایکسٹرنل جو پروبیبلی اس سورش کا سینٹر آف گریوٹی اور پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں جس میں پولیس, رینجرز, ایف سی, مسلح افواج آ جاتی ہیں, کہ ان کو بالکل نااہل کیا جائے تاکہ پاکستان لا لیس ہو جائے. اور جب لا لیسنس پاکستان میں آ جائے گی, لیک آف گورننس ہوگی, تو وہ اپنے دوسرے مقاصد حاصل کریں گے. لیکن جو ہماری انٹرنل ڈائنامکس ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ ہم کیوں ایک ہیزیٹیشن سے گزر رہے ہیں, اس کو ایک چوائس سمجھ رہے ہیں, اس کو اپنی کمپلشن نہیں سمجھ رہے کہ ہم نے آپریشن کرنا ہے, ایک مکمل اور واضح پالیسی اور حکمت عملی بنانی ہے. وہ جو انٹرنل کے ساتھ لنکڈ ہے وہ بہت ہی ڈینجرس ہے. اور جبکہ آئی ایس پی آر نے اپنی پریس ریلیز میں یہ کہا کہ بلا تفریق ہوگی, اور ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں جتنی ملیٹنٹ آرگنائزیشنز ہیں بیسڈ 99% ان سب کا تعلق کسی ایک مخصوص فکر کے ساتھ ہے. ہم تب بھی اب یہ نیگوسیشنز کر رہے ہیں کہ جی ہم اس کو سیکٹیرین لائنز پہ نہیں لے کے جائیں گے. یعنی یہ ایک بہت بڑا تضاد ہے. ایک سیاسی پہلو بھی آتا ہے بریگیڈیئر صاحب اس کا. کچھ ایسی تنظیمیں بھی جو ہیں جو کئی سیاسی پارٹیوں کو سپورٹ کرتی ہیں. بالکل بالکل, وہ میرا اشارہ پنجاب ہی کی طرف تھا. پنجاب سے جو تھریٹ ہوتی ہے ہمیشہ دو معنی ہوتی ہے, جس کو آپ ڈس آن بھی کر سکتے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ تھریٹ ہمیشہ پنجاب ہی سے سیکٹیرین آرگنائزیشنز کی دیگر لوگوں کے خلاف ایکسرسائز ہوتی ہیں, اور یہ آج سے نہیں ہو رہی, پچھلے 15 برس سے ہو رہی ہیں. اچھا بریگیڈیئر صاحب یہ فرمائیے کہ جنگ جو ہے جس میں پاکستان اس وقت ملوث ہے وہ 2 فرنٹس پہ لڑی جا رہی ہے. ایک تو میدانی جنگ ہے اور ایک فکری یا نظریاتی لیول کی جنگ ہے. یہ جو رد الفساد ہے اس میں وہ میدانی جنگ کے تو پہلو نظر آتے ہیں, لیکن وہ نظریاتی جنگ جیتے بغیر ہم ایونچولی یہ جنگ نہیں جیت پائیں گے. تو وہ جو نظریاتی اور فکری جنگ ہے اس کا کوئی پہلو رد الفساد میں آپ کو نظر آ رہا ہے؟ بالکل نظر نہیں آ رہا, بلکہ رد الفساد سے پہلے ضرب عضب, اس سے پہلے سوات کے جو آپریشن ساؤتھ وزیرستان کے ہوئے ہیں, آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا کوئی نیریٹو سامنے نہیں آیا. ہمارے ٹرائبل ڈسپلیس پیپل ہیں ان کو ری سیٹل نہیں کیا جا رہا, حکومت اس کے لیے فنڈز نہیں دے رہی. سوات سے ابھی تک مسلح افواج جو ہیں وہ انخلا نہیں کر سکی کیونکہ اس قسم کا سویلین سٹرکچر اپنی جگہ پہ نہیں آیا. ہم نے کاؤنٹر نیریٹیوز بلڈ نہیں کیے, ہم نے تعلیمی ریفارمز نہیں کیے, ہم نے سوسائٹی میں جو لوکل باڈیز ہیں, لوکل سیلف گورنمنٹ ہے, اس کو فعال نہیں کیا. جو ہمارا سول ڈیفنس کا وارڈن سسٹم تھا اس کو فعال نہیں کیا. یہ سب کام کس نے کرنے ہیں بریگیڈیئر صاحب؟ یہ سارے کام جو ہیں یہ ایگزیکٹو نے اور پولیٹیشنز نے کرنے اور جوڈیشری نے کرنے ہیں. نہیں, اب 2018 میں الیکشن آنے والا ہے, تو کیا آپ کو لگتا ہے یہ کام ہو پائیں گے؟ بالکل نہیں, مجھے بالکل نہیں لگ رہا, بلکہ یہ سارے جو
چیزیں ان کو استعمال کیا جائے گا اگلی الیکشنوں پر انفلوئنس کرنے کے لیے، اگلی الیکشنیں جیتنے کے لیے. ویسے بریگیڈیئر صاحب اس نظریاتی جنگ کو جیتنے کے لیے ہماری پولیٹیکل پارٹیاں سنجیدہ نظر نہیں آتی. اگر فرقہ وارانہ دہشت گردی کے حوالے سے بات کریں تو جس طرح اس کو پنپنے کا موقع ملا ہے، اب یہ جو فوجی عدالتوں کا معاملہ لٹکا دیا گیا، یقیناً مولانا فضل الرحمان کے اپنے کنسرن ہے، وہ کہتے ہیں جی ریلیجس ٹیررزم کو اس سے نہ نتھی لگایا جائے. جب یہ تمام تحفظات رہیں گے تو پھر کس طرح ہم ایک پیج پر آ کے دہشت گردی کے خلاف لڑیں گے؟ بالکل صحیح ہے شازیہ، سیاسی پارٹیوں نے ٹیررزم اور کاؤنٹر ٹیررزم پہ اپنے آپ کو ایجوکیٹ ہی نہیں کیا. اب پاکستان میں بہت پاپولر اور مشہور سیاسی پارٹیاں بھی دیکھیں گی جو آج سے 3 برس پہلے تک ہر اس چیز کے خلاف تھے جو کہ کاؤنٹر ٹیررزم کی طرف جاتا تھا. پھر اے پی ایس کے بعد تھوڑے نظریات چینج ہوئے، پھر وہ آل آؤٹ چینج ہوئی. تو سیاسی پارٹیاں ایک پیج پہ نہیں ہیں، اور سیاسی پارٹیوں کے اندر، کور کمیٹیوں کے اندر جو ڈسکشنز ہوتی ہیں اس پہ کاؤنٹر ٹیررزم پر کبھی ڈسکشن بھی نہیں ہوئی ہیں. ان میں کوئی بھی پاکستان میں پارٹی جو ہے وہ ان چیزوں کو سیریسلی نہیں لے گی. یہ جو ہے یہ ایک بہت بڑا گیپ ہے، یہ ایک ڈسکنیکٹ ہے ہمارے. بریگیڈیئر صاحب یہ فرمائیے کہ ایک خود کا حملہ آور جو ہے وہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا اپنے ٹارگٹ پہ جانے کی جب تک اس کے سہولت کار نہ ہوں، جب تک اس ایریا میں نظریاتی حمایتی اس کو نہ ملے. تو یہ رد الفساد کے اندر کوئی جو ہیومن نیٹ ورکس ہیں، جو انسانی نیٹ ورک ہیں پاکستان ٹیریٹری کے اندر، پاکستان کی سرحدوں سے باہر نہیں، پاکستان کی سرحدوں کے اندر، ان کو کس طرح ہینڈل کرنے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے؟ یقیناً ڈاکٹر صاحب یوں ہوگا کہ کچھ نہ کچھ تو یہ لائنز آف کمیونیکیشن جو ہیں ملیٹنٹس کی وہ ڈسٹرپٹ ہوں گی، ڈسٹرائے ہوں گی، لوگ پکڑے جائیں گے. لیکن اس کے رد عمل میں جو ایک نفرت کا بیج آئے گا اس کے لیے ہمارے پاس کوئی کاؤنٹر پلان نہیں ہے. تو نفرت جو ہے وہ ایک مزید رد عمل کو پیدا کرے گی. جب تک ایک براڈ بیسڈ نیشنل پالیسی نہیں بنائیں گے ان چیزوں کو ٹیکل کرنے کے لیے، اور ان چیزوں نے جانا ہے وارڈ کے لیول تک. اسی لیے میں نے کہا کہ جو وارڈنز ہیں وہ بھی بہت ضروری ہیں. اس قسم کا کوئی پلان نظر نہیں آ رہا. بریگیڈیئر صاحب یہ تو اندرونی کمزوری ہو گئی. اب بیرونی کمزوریوں کی اگر بات کریں تو کل وزیر داخلہ صاحب نے جو میڈیا بریفنگ دی تھی اس میں انہوں نے این ڈی ایس اور را کی پھر بات کی کہ وہاں سے سازشیں ہوتی ہیں، منصوبہ بندی ہو رہی ہے، یہاں پر سہولت کار ہے، سب کچھ ہے. مگر کیا صرف یہ کہہ دینا کافی ہوگا؟ بریوزمہ ہو جاتے ہیں آپ نے کیا معاملات اٹھائے انٹرنیشنل فورم پہ جا کے؟ نہ آپ نے کلبھوشن کا کوئی معاملہ اٹھایا، نہ افغانستان میں جو بیرونی ہاتھ ملوث ہیں ان کا معاملہ اٹھایا. دیکھیں پاکستان کا میڈیا اور پاکستان کے جو دانش مند ہیں، جو اوپینین میکرز ہیں، انہیں ایک چیز سمجھنے بہت ضرورت ہے. وہ یہ ہے کہ کولڈ وار کے بعد جن ممالک کے پاس نیوکلیر کیپیبلٹی ہے ان کے لیے ایک روایتی جنگ لڑنا، ایک کنونشنل وار لڑنا تقریباً ناممکن ہو گیا. امریکہ بھی استعمال کر رہا ہے، روس بھی استعمال کر رہا ہے، انڈیا بھی استعمال کر رہا ہے، پاکستان بھی کرتا رہا ہے، برطانیہ بھی کرتا ہے. اور جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے تو پاکستان میں انڈیا ایک ملک نہیں ہے جس کی سورش ہے. یہ پاکستان میں تقریباً 17-18 ممالک کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں جو پاکستان کی سورش میں انوالو ہیں. اور یہاں ایک بہت اہم بات میں کر لوں کہ جو افغان نیشنل انٹیلیجنس ہے ان کے اگر آپ چیفز کے انٹرویوز وغیرہ پاکستان کے متعلق سنیں تو وہ سنگل آؤٹ کرتے ہیں پنجابی طالبان کو، اور اس سے ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ وہ ان سے انتہائی نفرت کرتے ہیں، کیونکہ جو افغان جنگ میں پنجابی گئے تھے لڑنے کے لیے، اس جہاد میں، سو کال جہاد میں، انہوں نے ان کو بہت مارا تھا. لہذا افغانستان میں سینچریز جو ہیں وہ اوروں کی تو ہو سکتی ہیں شاید، لیکن پنجابی طالبان کی نہیں ہو سکتی. اور یہ لاجک ایک بڑا اسٹرانگ لاجک ہے کہ ان کی سینچریز ادھر ہی کہیں موجود ہیں. بریگیڈیئر صاحب آپ کی بات ہم مان لیتے ہیں کہ بیرونی طاقتیں انوالوڈ ہیں پاکستان کے اندر کیوس کریٹ کرنے کے لیے، لیکن پاکستانیوں کی جان و مال کی حفاظت کرنا، ان کو تحفظ فراہم کرنا، یہ تو ہماری اپنی ایجنسیز، ہماری اپنی طاقتوں کی ذمہ داری بنتی ہے. بالکل بنتی ہے. اور اس کی ایک مثال ابھی ہم دیکھ سکتے ہیں خیبر پختونخوا میں، جہاں پر چارسدہ میں پولیس نے بر وقت کارروائی کی کیونکہ نان پولیٹیکل پولیس تھی. میرے خیال میں ہماری پولیس بھی بہت اچھی ہے. اس نے پہلے سندھ میں بھی پروف کیا جب انہوں نے MTM کے خلاف آپریشنز کیے تھے جنرل نصیر اللہ بابر کے زمانے میں. مین پر وہی ہے، وہی لوگ ہیں جو فوج میں جاتے ہیں، وہی ہیں جو پولیس میں جاتے ہیں، کہ خاندان سے ان کا تعلق ہوتا ہے، محلے سے تعلق. بریگیڈیئر صاحب 7 شریف پہ حملہ ہوا،
آج کئی دن گزر گئے، ابھی تک وہاں پہ کوئی نیشنل سیکیورٹی، کوئی اس کی سیکیورٹی کا انتظام نہیں ہے، کوئی پلان نہیں ہے، ویسے کا ویسا ہی معاملہ پڑا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ سی سی ٹی وی فوٹیج میں وہ سہولت کار نظر آ رہے ہیں، جالیوں کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، سب کچھ ہے، کوئی مانیٹرنگ بھی وہاں پہ نہیں ہو رہی تھی، کوئی سسٹم ہی نہیں تھا۔ اور یہ بھی میں کہتا چلوں کہ ضروری نہیں ہے کہ سیون شریف کے جو ٹیررسٹ تھے وہ کے پی کے سے آئے، وہاں سے بلوچستان زیادہ قریب ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ابھی بہت کچھ اس محاذ پر کرنے کو عملاً ضرورت ہے۔ بہت شکریہ بریگیڈیئر سیمسن ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین بریک لیں گے اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پاکستانی اور کرکٹ کے دیوانوں کے لیے بہت اچھی خوشخبری ہے کہ پی ایس ایل کا جو فائنل ہے وہ لاہور میں ہو رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہم جو سیکیورٹی خدشات ہیں، جو چیلنجز ہیں، ان پر بھی بات کریں گے اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، اور جس طرح ہم بات کر رہے تھے دہشت گردی کے حوالے سے، 13 فروری کو پہلا بم دھماکہ لاہور میں ہوا تھا، اور اس کے بعد یہی کہا جا رہا تھا چونکہ پی ایس ایل کا فائنل لاہور میں انعقاد کرانے کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی تو اس کو ناکام کرنے کے لیے دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے۔ لیکن اب کرکٹ کے دیوانوں کے لیے ایک بہت اچھی خبر ہے کہ پی ایس ایل کا فائنل جو ہے تمام تر دہشت گردی سیکیورٹی چیلنجز کے باوجود لاہور میں ہوگا۔ یہ خوش آئند بات ہے یا نہیں؟ ڈاکٹر صاحب مجھے تو ایک چیز سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آپ کس کو چیلنج کر رہے ہیں، آپ کیا دکھانا چاہ رہے ہیں؟ آپ کو اتنے چیلنجز ہیں سیکیورٹی صورتحال کے، اتنے میچز باہر ہو گئے، ایک فائنل کرا رہے ہیں۔ دیکھیے شادیہ، فیصلہ کرنا میں سمجھتا ہوں اتنا آسان نہیں تھا۔ اگر ہم بیک آؤٹ ہو جائیں کہ ہم نہیں کرواتے تو ایک پیغام دہشت گردوں کو دنیا بھر میں جاتا ہے کہ شاید ہم ڈر گئے ہیں ان سے اور ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں، اور اگر یہ فیصلہ کیا جاتا ہے جیسے کر دیا گیا ہے کہ ہم یہاں پہ لاہور میں فائنل کروائیں گے تو بھی بڑا مشکل ہے، ٹینشن میں رہے گا معاملہ، اور فوجی دستوں کو تعینات کرنا پڑے گا اور سیکیورٹی فراہم کرنی پڑے گی، تو حکومت کے لیے واقعی میں بڑا مشکل فیصلہ تھا۔ انہوں نے کر دیا ہے فیصلہ، تو اس کی تیاری ہے فیصلے کے ساتھ، سب سے بڑا سوال یہی ہوتا ہے۔ دیکھیے یہاں سیکیورٹی کے معاملے میں تیاری تو فوج نے کر کے دینی ہے، جو پنجاب پولیس ہے وہ تو شاید اس قابل نہیں ہے کہ وہ سیکیورٹی فراہم کر سکے گی، لیکن اگر یہ میچ ہو جاتا ہے اور خدا کرے کہ وہ حفاظت سے سب کا ہو جاتا ہے تو ایک پیغام ضرور جاتا ہے دنیا بھر میں بھی اور پاکستانی دہشت گردوں کو بھی کہ ہم ایسے کام ابھی بھی پاکستان میں کروا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، عبد القادر صاحب موجود ہیں، سابق کرکٹر۔ عبد القادر صاحب، 2009 سری لنکن ٹیم پر حملہ ہوا، ہمارے لیے دروازے انٹرنیشنل کرکٹ کے بند ہو گئے، پھر زمبابوے کا میچ ہوا 2015 میں، لیکن جن سیکیورٹی اور جس طرح سے وہ مقابلہ، وہ میچز کا انعقاد کیا گیا تھا، اس طرح سے وہ مزہ نہیں آیا تھا، نہ شائقین کو مزہ آیا تھا، نہ شاید دیکھنے والوں کو اور کھیلنے والے کو بھی۔ لیکن اس کو کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ ان تمام صورتحال میں آپ سمجھ رہے ہیں خوش آئند بات ہے یہ؟ دیکھیں میڈم، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ پاک، یہ انہوں نے اب اناؤنس کر دیا ہے تو یہ خیر خیریت سے یہ میچ ہو جائے۔ لیکن 2009 کی بھی جہاں تک بات ہے تو میں اس وقت پاکستان کا چیف سلیکٹر تھا، اور میں چیئرمین کرکٹ بورڈ کے سامنے 2 اور بھی کرکٹر تھے جو اس کو خوش کرنے کی خاطر کہہ رہے تھے کہ جی ہاں ٹیموں کو آنا چاہیے، تو میں نے ان کے منہ پہ بولا تھا لائیو پروگرام میں کہ جی میں یا جس کنٹری کے اندر پرائم منسٹر سیف نہ ہو وہاں پہ جو ہے کسی ٹیم کو نہیں آنا چاہیے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ابھی آپ، پہلی بات تو یہ ہے کہ اسٹیج پہ آپ کوئی کام کرتے ہو تو اس کے آفٹر فیکٹس بھی ہوتے ہیں کہ آپ اس لیے یہ کام کر رہے ہوتے ہو۔ یہ ایک میچ کروانے کے لیے اس پہ اتنی بڑی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ بھائی پی ایس ایل، اگر پاکستان سیف ہے تو پی ایس ایل دبئی میں کیوں ہو رہا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایک میچ کے لیے سیکورٹی مل سکتی ہے تو پھر پورے پی ایس ایل کے لیے بھی مل سکتی ہے۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو ٹیررسٹ ہیں ان کا ریکارڈ ذرا دیکھیں، انہوں نے اسکول بچوں پہ ان کو رحم نہیں آتا، وہ ایئرپورٹ پہ مسافروں پہ ان کو رحم نہیں آتا، پولیس والوں کو انہوں نے نہیں چھوڑا، جی ایچ کیو تک وہ لوگ پہنچ گئے، جیلوں میں سے بندوں کو چھڑوا لیا انہوں نے۔ ابھی ثانیہ لاہور میں ہوا ہے، 1 ہفتہ 10 دن پہلے 2 واقعات ہو گئے ہیں لاہور کے اندر، اور اس کے اندر ایک اتنا خوبصورت ایس ایس پی معین صاحب جو تھے اور ایک اور آفیسر ہمارے وہ شہید ہو گئے، اس سے پہلے خانزادہ صاحب اتنے خوبصورت انسان وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اچھا عبد القادر صاحب یہ فرمائیے، دیکھیے یہ تو آپ بات مانتے ہیں کہ حکومت کے لیے اس وقت فیصلہ سازی انتہائی مشکل کام تھا، اس کے کاسٹ بینیفٹ انالیسس بتا دیجئے، فائدہ کیا ہوگا جو فیصلہ کر دیا گیا ہے، نقصانات کیا ہوں گے؟ 0 فائدہ ہے، کوئی فائدہ اس کا نہیں ہے، بلکہ میں نجم سیٹھی صاحب جو ہیں انہوں نے گورنمنٹ کو بھی جو ہے وہ بھی پھنسا دیا پکڑ کے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ ہوگا کہ اللہ نہ کرے اگر کوئی سامنے ایسا ہو گیا تو
تو کیا آپ لوگ ٹی وی پہ بیٹھ کے کرٹیسائز نہیں کریں گے گورنمنٹ کو بھی؟ یہ لفظوں کا کھلواڑ خدا کے لیے چھوڑ دیں. قادر صاحب ایک پیغام نہیں جائے گا دہشت گردوں کو اور باقی کیا پیغام؟ 1 لاکھ بندہ انہوں نے مار دیا, آپ ابھی بھی پیغام اور لفظوں کا کھلواڑ کھیل رہے ہیں. یا تو ختم کریں ان لوگوں کو, تب تو مزہ آئے نا. اب کتنے سال ہوئے, 1 لاکھ بندہ بھائی شہید ہو گیا ہے. یہ لفظوں کی کہانیاں جو ہیں, یہ شام کو ٹیلی ویژن پہ بیٹھ جاتا ہے ہر بندہ اور لفظوں کی کہانی جو ہے وہ شروع ہم کر دیتے ہیں. ہم اتنے کوئی پاگل ہیں, ہمیں اللہ پاک نے شعور نہیں دیا. اچھا, آپ تو شروع سے مخالفت کر رہے ہیں کہ یہ لاہور میں نہیں ہونا چاہیے. او بھائی میری مخالفت نہیں ہے, میں کہتا ہوں قرآن پاک کہتا ہے کہ دلیل سے گفتگو کرو. اور بھائی دلیل جو ہے قانون کو ضد کر دیتی ہے. آپ مجھ سے دلیل پہ بات کریں نا کہ کیوں کروا رہے ہیں آپ. دیکھیے اگر پرامن ہو جاتا ہے یہ میچ تو لاہور کے شہریوں کو, پاکستان کے شہریوں کو ایک پیغام جائے گا کہ ہم اس قابل ہیں. کیا پیغام جائے گا بھائی؟ 20,000 30,000 بندے دیکھ لیں گے, باقی تو ٹیلی ویژن پہ ہی دیکھیں گے نا. تو ہم تو یہ جو پی ایس ایل انجوائے کر رہے ہیں, تو ہم بھائی وہ فائنل بھی اگر دبئی میں ہو جائے گا تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ اور کیا گارنٹی ہے کہ یہ فائنل آپ کروا لیتے ہو تو انٹرنیشنل ٹیمیں پاکستان میں آنا شروع ہو جائیں گی؟ دیکھیے عبد القادر صاحب, آپ اگر جذباتی ہو جائیں گے تو پھر آپ ایموشن لیس ڈیسیژن انالیسز نہیں کر سکیں گے کہ فائدہ کیا ہے, کاسٹ کیا اور نقصانات کیا ہیں. آپ نے کہا فائدہ تو زیرو ہے. دیکھیں بھائی بات یہ ہے کہ ایموشنل باتیں ساری آپ مان رہے ہیں اور آپ کر رہے ہیں. میں ایموشنل نہیں ہوں. میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے ایک فائدہ بتا دیا جائے کہ آپ لاہور کے وہ 20-30 ہزار بندوں کو توپوں کے سامنے, گولیوں کے سامنے رکھ دیں گے, وہ انٹرنیشنل پلیئروں کو گولیوں کے سامنے رکھ دیں گے. جو ایس ایس پی صاحب کو مارا نا, انہوں نے اسمبلی کے سامنے اس کے قریب آ کے انہوں نے مارا ان کو. عبد القادر صاحب, آپ بات کر رہے ہیں کہ جوش سے نہیں ہوش سے کام لینے کی ضرورت ہے, لیکن وزیر اعظم صاحب نے گرین سگنل تو پہلے بھی دے دیا تھا. ایپیکس کمیٹی کا اجلاس بیٹھا, 3 دن 3 اہم میٹنگز, فیصلہ ایسے تو نہیں آ گیا ہوگا, حکومت نے کچھ تو سوچا ہوگا نا. او بھائی میں اس سیاست میں نہیں پڑھنا چاہتا ہوں, چاہے اپنا چیف منسٹر صاحب ہوں, چاہے کوئی بھی ہو, چاہے وزیر اعظم صاحب ہوں. بات یہ ہے کہ جو ہمارا قانون ہے ہمارے ملک کا, اس میں یہ ہے کہ جان و مال کی حفاظت کی پہلی شک ہے ہماری. بات یہ, آپ کس بات کے لیے اس 30-40 ہزار بندوں کو گولیوں کے سامنے آپ رکھ رہے ہو؟ اور اگر میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ 2 سوال ہے کہ جو آپ دے دو, گورنمنٹ دے دے, کوئی دے دے. اگر کوئی سانحہ ہو گیا تو پھر مجھے یہ بتایا جائے, جب ماں سے اپنا کیا کہتے ہیں بیٹی چھن جائے گی, باپ سے بیٹا چھن جائے گا, یہ تو کیا آپ صرف یہی بات نہیں؟ یہ تو ہم نے پہلے ہی سوال چھوڑ دیا تھا نا کہ یہ خطرناک سچویشن ہے, اس میں اگر سارے میچز آپ نے باہر کرا لیے تو ایک میچ کرا کے آپ کیا تیر مار لیں گے؟ یہ سوال دیکھیں نا میڈم, یہی میرا سوال ہے کہ یہ خطرہ مول کیوں لیا جا رہا ہے؟ کیا آپ کو کوئی گارنٹی آئی سی سی نے کر دی ہے کہ یہ میچ کروا لو اور پاکستان میں ٹیمیں آنے شروع ہو جائیں گی؟ پھر تو میری شاید عوامی امنگوں کا خیال رکھا ہو. اس میں عبد القادر صاحب, جو جہاں تک میں سمجھتا ہوں شاید 2 سال کا پیریڈ چاہیے جس میں بمب نہ ہو, تب پھر آپ انٹرنیشنل ٹیمز کو بلا سکتے ہیں. اب دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ اب خلاؤں میں اگر آپ باتیں کریں گے تو میری ڈیبیٹ آپ سے نہیں بنتی ہے. آپ نے سوال چھوڑا ہے کہ عوام چاہتی ہے, یہی سیٹھی صاحب کہتے ہیں. تو عوام تو چاہتی ہے بسنت ہو جائے, اس دن بسنت کر دو. عوام تو چاہتی ہے مہنگائی کم ہو جائے, کرپشن کم ہو جائے. عوام تو چاہتی ہے یہ بلوں میں ٹیکسز کم ہو جائے, بجلی ملے, پانی ملے. قاضی صاحب آپ ٹریل سے اتر گئے, وہ ٹریک سے اتر گئے, کرکٹ کی بات کر رہے تھے. نہیں, آپ بہرحال آپ کی اتنی سوچ ہے, میں اس پہ نہیں آتا ہوں. اچھا, پرفارمنس کے بارے میں بتائیے کہ ان تمام سیکیورٹی خدشات پہ جو ہمارے پی ایس ایل میں جو ٹیمیں ہیں, جو بین الاقوامی کرکٹرز ہیں, ان کی پرفارمنس کس طرح ہوگی؟ ہم تو خیر عادی ہیں ان ماحول کے. نہیں بھائی, بات یہ ہے کہ پی ایس ایل سب لوگ انجوائے کر رہے ہیں, ہم بھی انجوائے کر رہے ہیں, بہت اچھے میچز ہو رہے ہیں, یہ وہ بہترین انٹرٹینمنٹ ہے. سمجھے, یہ ہونا چاہیے, ہو رہا ہے بالکل. دبئی میں سب لوگ انجوائے کر رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر 20 کروڑ پھر بھی بندے جو ہیں ٹی وی پہ ہی دیکھیں گے, تو 10-20 ہزار 30 ہزار بندہ آ کے اگر اسٹیڈیم میں دیکھے گا بھی, تو ان لوگوں کو جو بات ہے کہ اگر یہ کوئی مطلب ایسے لوگ نہیں ہیں بابا, انہوں نے جو چاہا کیا ہے ٹیررسٹوں نے. دیکھیے یہ آپ کا پوائنٹ ویلڈ ہے عبد القادر صاحب, پوائنٹ ویلڈ ہے کہ 20,000 لوگ جائیں گے, باقی سب لوگوں نے تو ٹیلی ویژن پہ دیکھنا ہے. لیکن نجم سیٹھی صاحب کے ذہن میں اگر آپ جانے کی کوشش کریں, انہوں نے کیا سوچ کے یہ فیصلہ کروایا ہوگا؟ وہ بھی تو کوئی ملک کی بہتری دیکھ رہے ہوں گے. بڑا ہی اچھا سوال ہے. دیکھو نجم سیٹھی صاحب جو ہے نا, وہ شیخی بازی, دکھاوا, ان چیزوں پہ بلیو کرتے ہیں. وہ صرف اس لیے کروانا چاہتے ہیں کہ وہ کل کو لوگوں کے سامنے کہیں دیکھے پی ایس ایل میں نے کروائی, دیکھے فائنل لاہور میں نے کروایا. نجم سیٹھی صاحب ساتھ میں یہ بھی کہہ دینا کہ اگر کوئی سانحہ ہو گیا تو پھر مجھے پھانسی دے دینا. لیکن پی ایس ایل کا بنانے کا کریڈٹ تو نجم سیٹھی صاحب کو جاتا ہے نا. نہیں, پی ایس ایل جو ہے, میں ایک بات کر رہا ہوں کہ اسی لیے تو وہ کروا رہے ہیں فائنل. اگر پی ایس ایل, دیکھو سب سے بڑی دلیل یہ ہے
کہ پاکستان اگر سیف ہوتا تو پی ایس ایل پورے پاکستان میں ہوتی. اچھا، آپ کنونسڈ ہیں قادر صاحب، آپ کنونسڈ ہیں کہ ہمارا ریاستی ڈھانچہ جو ہے وہ تحفظ فراہم نہیں کرا پائے گا لاہور میں؟ مجھے یہ نہیں پتا ہے، مجھے یہ پتا ہے کہ جو میں نے دیکھا ہے کہ 1 لاکھ جو بندہ ہے وہ شہید ہو چکا ہے اس ملک میں، ان کی تو سیکورٹی کوئی نہیں دے سکا. تو میں کیسے مانوں کہ لاہوری جو 30-30 ہزار جائیں گے وہ میں دعا کرتا ہوں یا اللہ پاک ان سب کو حفاظت سے واپس لے جانا. بالکل اللہ تعالیٰ بخیر و عافیت جو ہے اس تمام مراحل سے ہمیں گزار دے. اور ہم جو ہے پی ایس ایل کا فائنل بھی، بہت شکریہ آپ کا عبد القادر ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین بریک لیں گے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے پاکستانی صحافیوں کے حوالے سے کہ دنیا کے جو خطرناک ملک ہیں ان کی فہرست میں شامل ہو چکا ہے. ساتھ ساتھ بات کریں گے صحافیوں کی جو سیفٹی، سیکورٹی اور ٹریننگ ہے اس کے لیے کیا اقدامات کیے گئے. ہمارے ساتھ رہیں گے. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. اور پاکستان صحافت کے لیے دنیا کے خطرناک ترین ممالک کی فہرست میں شامل ہو چکا ہے اور صحافیوں کو بہت زیادہ خطرات ہیں جن میں آپ قتل، تشدد اور جو دیگر واقعات ہیں جس میں پیشہ ورانہ فرائض کے دوران جو ہے وہ اپنی جانوں کا ضیاع ہوتا ہے. ان تمام چیزوں کی وجوہات کیا ہیں ڈاکٹر صاحب؟ کیا وجہ ہے کہ پاکستان جو اس فہرست میں شامل ہو چکا ہے؟ دیکھیے شازیہ، پچھلے 25 سال اس چیز کے گواہ ہیں کہ جو پیشہ ہے صحافت کا وہ اب خطرے سے خالی نہیں رہا. دنیا بھر میں پچھلے 25 سالوں میں کوئی 2300 صحافی ایسے ہیں جو اپنی ڈیوٹی کے دوران اپنی جانیں کھو بیٹھے تھے. جو نمبر 1 پہ ملک آتا ہے جہاں سب سے زیادہ صحافیوں کا قتل کیا گیا پچھلے 25 سال کے حوالے سے، وہ عراق ہے. وہاں 309 صحافی جو ہیں وہ اپنی جانیں کھو بیٹھے. فلپینز میں 146، میکسیکو میں 120، پاکستان میں 115. چوتھے نمبر پہ پاکستان آ رہا تھا اگر 25 سال کی تاریخ دیکھی جائے. لیکن سن 2014 جو ہے وہ ایسا ثابت ہوا کہ پاکستان واز ڈکلیئرڈ دا موسٹ ڈینجرس کنٹری، یعنی کہ خطرناک ترین ملک صحافیوں کے لیے 2014 میں پاکستان ہو گیا تھا. 2014 میں پاکستان میں 14 صحافی اپنی جانیں کھو بیٹھے، شام میں 12، افغانستان میں 9، فلسطین میں 9، عراق میں 8. اور آپ غور کیجئے کہ افغانستان اور شام میں جنگ لگی ہوئی تھی اور وہاں پہ پاکستان کے مقابلے میں کم صحافی جو ہیں وہ قتل کیے گئے، پاکستان میں زیادہ قتل کیے گئے. تو معاملہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے صحافیوں کی کوئی انشورنس پالیسی ہے، ہمارے پریس کلب نے یا ہمارے جو آرگنائزیشنز ہیں، نیوز آرگنائزیشنز، ان کے پاس کوئی انڈاؤمنٹ فنڈ کریٹ کیا ہوا ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. مظہر عباس سینئر صحافی ہمارے ساتھ موجود ہیں. مظہر صاحب ڈسکشن آپ سن ہی رہے ہوں گے، آپ جو ڈاکٹر صاحب نے پوائنٹ ریز کیے ہیں آپ اس سے متفق ہیں؟ ہمارے یہاں سیفٹی، سیکیورٹی، ٹریننگ، پھر جو ہے اگر شہید ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے کیا بینیفٹس اور فنڈز ہوتے ہیں؟ جی میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب جو بات کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن بنیادی طور پہ جو وار جرنلزم ہوتی ہے یا جرنلزم ان کانفلکٹ، اس کی جو بنیادی ریکوائرمنٹس ہیں وہی ہمارے یہاں پوری نہیں کی جاتی ہیں. ابھی ڈاکٹر صاحب نے عراق کی بات کی. دیکھیں عراق میں ایک فل فلیش جنگ جاری ہے، لیکن اس کے باوجود جرنلسٹ وہاں جاتے ہیں، کوریج کرتے ہیں، اپنی جان کا ضیاع بھی ہوتا ہے ان کا. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو جرنلسٹ وار ایریاز میں جاتا ہے اس کی آرگنائزیشن اس کو ایکسٹرا انشورنس فیسلٹیز دیتی ہے. یعنی جب اگر افغانستان میں جنگ ہو رہی ہے اور افغانستان میں کوئی فورن کورسپونڈنٹ جاتا ہے تو وہ تقریباً $100 ملین کا انشورڈ جرنلسٹ ہوتا ہے. جس دن وہ وار سے واپس آتا ہے تو اس کی نارمل انشورنس ہو جاتی ہے، وہ ایکسٹرا انشورنس اس کی ختم کر دی جاتی ہے. تو وہاں اور اگر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے ان دی لائن آف ڈیوٹی تو اس کی پوری فیملی کو لک آفٹر وہ آرگنائزیشن کرتی ہے. اس کو جس سیلری پہ وہ ہوتا ہے وہ سیلری اس کو ساری زندگی دی جاتی ہے. مطلب صاحب ہمارے ہاں کیا حال ہے؟ ہمارے ہاں 2014 میں 14 صحافیوں نے کی جانیں جو ہیں وہ چلی گئیں. ان کی فیملیز کے ساتھ کیا ہوا؟ ہمارا پریس کلب جو بنے ہوئے ہیں ان کے پاس کوئی انڈاؤمنٹ فنڈز ہیں یا کوئی انشورنس پالیسی؟ ہمارے یہاں دیکھیے ڈاکٹر صاحب پرابلم یہ ہے کہ یہ ہم اکثر وہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کیا لک آفٹر کرتی ہے. دیکھیے گورنمنٹ کی بنیادی رسپانسبلٹی ہے کہ اگر ایک تو سیکیورٹی، دوسرا کوئی واقعہ ہو جائے تو اس سلسلے میں گورنمنٹ اس کیس کو پرسو کرے. باقی رسپانسبلٹی بنیادی طور پہ اس آرگنائزیشن کی ہونی چاہیے جو کہ بدقسمتی سے نہیں ہے، جس آرگنائزیشن کے لیے وہ کام کرتا ہے. کیونکہ آپ اگر اس کے لیے وہ ڈیوٹی پرفارم کر رہے ہیں تو وہ آرگنائزیشن سپوز ٹو لک آفٹر دیٹ جرنلسٹ. تو ہمارے یہاں آرگنائزیشنز کا کیا حال ہے؟ دیکھیے ہمارے جو صحافی مرے ہیں
وہ پاکستان سے باہر جا کے کسی جنگی ملک میں جا کے نہیں مرے، یہ سب پاکستان کے اندر ان کی جانیں ضائع ہوئی ہیں۔ میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں کہ ہماری حال یہ ہے کہ جتنے کانفلکٹ ایریاز ہیں، یعنی بلوچستان میں 100% جرنلسٹ جو ہیں، شاید ایک آدھ کوئی کو چھوڑ کے سب وداؤٹ اپوائنٹمنٹ لیٹرز کام کر رہے ہیں۔ یعنی جہاں ایک بنیادی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس کو آپ ریکگنائز ہی نہیں کرتے، وہ آپ کے لیے کام کر رہا ہے، اپنی جان جوکوں میں ڈال کے کام کر رہا ہے، لیکن وہ اس کو ایک بنیادی ریکوائرمنٹ، باقی تو آپ چیزیں چھوڑیں، وقت پہ سیلری نہیں ملتی، الاؤنسز نہیں ہے، انشورنس نہیں ہے، اس کی سیفٹی کے لیے کچھ نہیں ہے۔ مطلب صاحب بنیادی ذمہ داری کس کی ہے؟ جس آرگنائزیشن میں صحافی کام کرتا ہے، پریس کلب کی یا حکومت کی؟ نہیں سر، جس آرگنائزیشن کے لیے وہ کام کرتا ہے بنیادی ذمہ داری۔ تو اگر وہ پوری نہیں کر رہے تو پریس کلب والوں کو کوئی انڈومنٹ فنڈ، دنیا میں نے دیکھا ہے پریس کلبز کے پاس انڈومنٹ فنڈز بھی ہوتے ہیں۔ ابھی گورنمنٹ نے اپنے طور پہ اپنے صحیح کیا ہے، کچھ آرگنائزیشنز نے، پی ایف یو جے نے کچھ کیا ہے۔ پی ایف یو جے نے ایک بہت اچھا چند سال پہلے کام شروع کیا تھا جو شاید اب بھی کسی نہ کسی حوالے سے جاری ہے، وہ یہ کہ جب کسی جرنلسٹ کو تھریٹ ہوتی ہے تو اس کو وہ ٹیمپرری وہاں سے اس شہر سے شفٹ کر کے کسی اور جگہ، سیف جگہ پہ اس کو جو ہے وہ پہنچا دیتے ہیں، وہاں اسے لک آفٹر کرتے ہیں وہ اس حد تک۔ لیکن جتنا ہونا چاہیے ظاہر اتنا نہیں ہے، نہ وہ ریسورسز اویلیبل ہیں۔ گورنمنٹ کی جو بیسک ریسپانسبلٹی ہے وہ یہ کہ جو امپیونٹی کا ہمارا مسئلہ ہے کہ اتنے جرنلسٹ، ابھی آپ نے 115 کی بات کی، صرف 3 کیسز ایسے ہیں کہ جن کیسز میں جو کیسز عدالتوں تک پہنچے، باقی تو ان کیسز کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے۔ تو ہماری یہاں صورتحال پروفیشنلی بہت خراب ہے، ہمارے یہاں ٹریننگ کا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ سیکیورٹی کی اور سیفٹی کی کیا ٹریننگ دی جائے۔ وزیر صاحب، اس پہ تو بہت دفعہ ڈسکشن ہو چکی ہے، امپروومنٹ نظر آ رہی ہے آپ کو کوئی؟ کہ آواز اٹھانے پہ کوئی بہتری اداروں میں بھی نظر آ رہی ہے، حکومت کی جانب سے بھی، اور یہ جو پریس کلب یا جتنے ایفیلیٹڈ ادارے؟ بہت ہی شادیاں بہت ہی ریئر ہے، انڈیویجولی آرگنائزیشنز لک آفٹر کر لیتی ہیں۔ جو بڑی آرگنائزیشنز ہیں وہ تھوڑا بہت کرتی ہیں، کچھ آرگنائزیشنز میں نے دیکھا ہے کہ وہ اگر ان کے جرنلسٹ کی شہادت ہو جاتی ہے تو وہ اس کو کچھ لیکن ایک آرگنائزیشن کے طریقہ کار میں اور اس کے پورے کانٹریکٹ میں اس کا حصہ ہونا چاہیے، اس کانٹریکٹ میں یہ مینشن ہونا چاہیے۔ آپ کا مطلب ہے انسٹیٹیوشنلائز سپورٹ نہیں بچتی؟ اگر کوئی پاکستان میں صحافی اپنی جان کھو بیٹھتا ہے تو اس کی فیملی کو کوئی انسٹیٹیوشنل سپورٹ اویلیبل نہیں ہے؟ بالکل نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، بالکل نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی جو پرابلم یہ ہے کہ دیکھیے دنیا میں، کیونکہ میں نے انٹرنیشنل وائر سروس میں کام کیا، مجھے پتا ہے کہ میں نے ایک مرتبہ افغانستان جانے کی خواہش ظاہر کی تھی تو مجھ سے انہوں نے کہا کہ آپ کی وار ٹریننگ ہے نہیں ہے، میں نے کہا نہیں ہے، تو اس نے کہا پھر ہم آپ کو نہیں بھیج سکتے وہاں۔ بالکل صحیح، یہاں یہ چیزیں ٹھیک ہے۔ مظہر عباس صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ۔ بالکل ہاسٹائل سچویشن میں جو ہے وہ ہمیں ہنگامی جو ٹریننگ ہے اس کی بھی ضرورت ہے، سیکیورٹی، سیفٹی اور جو فنڈز ہیں ان کی بھی ضرورت ہے۔ ناظرین، پروگرام سے شازیہ خان، ڈاکٹر فاروق سلیم کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔